وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء السيئة سيئة مثلها ومن عفا فأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم اور جو بھی پہنچتی ہے تم کو من کوئی مصیبت فبما کسبت ایدیکم پس بے وجہ اس کے جو کمائی کی تمہارے ہاتھوں نے ویعفو اور وہ درگزر کرتا ہے عن کثیر بہت سی چیزوں سے اور جو پڑے تم پر کوئی سختی سو بدلہ ہے اس کا جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے اور معاف کرتا ہے بہت سے گناہ یعنی جیسی نعمتیں ایک خاص اندازہ اور خاص اوقات و احوال کی رعایت سے دی جاتی ہیں مصائب کا نزول بھی خاص اسباب و ضوابط کے ماتحت ہوتا ہے مثلاً بندوں کو جو کوئی سختی و مصیبت پیش آئے اس کا سبب قریب یا بعید بندوں ہی کے بعض اعمال و افعال ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح جیسے ایک آدمی غذا وغیرہ میں احتیاط نہ کرنے سے خود بیمار پڑ جاتا ہے بلکہ بعض اوقات ہلاک ہو جاتا ہے یا بعض اوقات والدہ کی بد پرہیزی بچے کو مبتلا مصیبت کر دیتی ہے یا کبھی کبھی ایک محلے والے یا شہر والے کی بے تدبیری اور حماقت سے پورے محلے اور شہر کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہی حال روحانی اور باطنی بد پرہیزی اور بے تدبیری کا سمجھ لو گویا دنیا کی ہر مصیبت بندوں کے بعد اعمال ماضیہ کا نتیجہ ہے مستقبل میں ان کے لیے تنبیہ اور امتحان کا موقع بہم پہنچاتی ہے اور یہ اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے بہت گناہوں سے درگزر کرتی ہے اگر ہر ایک جرم پر گرفت ہوتی تو زمین پر کوئی متنفس بھی باقی نہ رہتا حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ خطاب عاقل بالغ لوگوں کو ہے گناہگار ہوں یا نیک مگر نبی اس میں داخل نہیں اور چھوٹے بچے بھی شامل نہیں ان کے واسطے اور کچھ ہوگا اور سختی دنیا کی بھی آئے گی اور قبر کی اور آخرت کی وما أنتم بموجدين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما أنتم اور نہیں تم بموجدین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں وما لكم اور نہیں تمہارے لیے من سے دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار اور تم تھکا دینے والے نہیں بھاگ کر زمین میں اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سوا کام بنانے والا اور نہ مددگار یعنی محض اپنی مہربانی سے معاف کرتا ہے ورنہ جس جرم پر سزا دینا چاہے مجرم بھاگ کر کہیں روپوش نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے سوا کوئی دوسرا حمایت و امداد کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے من آیات الجوار فی البحر کالآلام من آیاتی اور اس کی نشانیوں میں سے الجواری کشتیاں فی البحر سمندر میں کالآلام پہاڑوں کی طرح اور ایک اس کی نشانی ہے کہ جہاز چلتے ہیں دریا میں جیسے پہاڑ یعنی جیسے زمین کی سطح پر پہاڑ ابھرتے ہوئے ہیں سمندر کی سطح پر بڑے بڑے جہاز ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن يشاء اگر وہ چاہے یسکن الريح تھما دے ہوا کو فیظللن تو وہ ہو جائیں رہ جائیں رواکد
تھمی ہوئی علی ظہری، اس کی پشت پر، ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لکل واسطے ہر صبار بہت صبر کرنے والے، شکور بہت شکر گزار کے لیے۔ اگر چاہے تھام دے ہوا کو، پھر رہیں سارے دن ٹھہرے ہوئے اس کی پیٹھ پر، مقرر اس بات میں پتے ہیں ہر قائم رہنے والے کو جو احسان مانے، یعنی ہوا بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اگر ہوا کو ٹھہرا رکھے چلنے نہ دے تو تمام بادبانی جہاز دریا کی پیٹھ پر جہاں کے تہاں کھڑے رہ جائیں۔ غاز پانی اور ہوا سب اسی کے زیر فرمان ہیں۔ دریائی سفر میں موافق اور ناموافق دونوں قسم کے حالات سے سبقہ پڑتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان موافق حالات پر شکر اور ناموافق حالات پر صبر کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کو پہچانے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، او یوبقہن یا ہلاک کر دے ان کو، بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، ویعفو اور وہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، عن کثیر بہت سی چیزوں سے، یا تباہ کر دے ان کو بسبب ان کی کمائی کے، وہ معاف بھی کرے بہتوں کو، یعنی چاہے تو مسافروں کے بعض اعمال کی پاداش میں جہادوں کو تباہ کر ڈالے اور اس تباہی کے وقت بھی بعض کو معاف فرما دے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ اور جان لیں گے وہ لوگ، یجادلون جو جھگڑتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، ما نہیں لہم ان کے لیے، من محیص کوئی بچنے کی جگہ، جائے پناہ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری قدرتوں میں کہ نہیں ان کے لیے بھاگنے کی جگہ، یعنی تباہ اس لیے کیے جائیں گے ان کے بعد اعمال کا بدلہ ہو، اور بڑے بڑے جھگڑالو بھی دیکھ لیں کہ ہاں خدائی گرفت سے نکل کر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جو لوگ ہر چیز اپنی تدبیر سے سمجھتے ہیں اس وقت عاجز رہ جائیں گے، کوئی تدبیر بن نہ پڑے گی۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون۔ فما اوتیتم پس جو بھی دیے گئے تم، من شیء کوئی چیز، فمتاع اس تو سامان ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر ہے، وابقى اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، وعلی ربهم اور اپنے رب پر، یہ توکلون وہ توکل کرتے ہیں۔ سو جو کچھ ملا ہے تم کو، کوئی چیز سو وہ برت لینا ہے دنیا کی زندگانی میں، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے بہتر ہے اور باقی رہنے والا، واسطے ایمان والوں کے جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ تمام باتیں سننے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرے، اس چند روزہ زندگانی اور عیش فانی پر مغرور نہ ہو، اور خوب سمجھ لے ایمانداروں کو جو عیش و آرام اللہ کے ہاں ملے گا وہ اس دنیا کے عیش و آرام سے بہتر ہے اور پائیدار بھی، نہ اس میں کسی طرح کی کدورت ہوگی، نہ فنا و زوال کا کھٹکا ہوگا۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ والذین اور وہ لوگ، یجتنبون جو بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، کبائر الاثم بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی کی باتوں سے، واذا ما غضبوا جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون تو وہ درگزر کر جاتے ہیں، معاف کر جاتے ہیں۔ اور جو لوگ کے بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے، اور جب غصہ آوے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اس کا بیان سورہ نساء کی آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم کے فوائد میں گزر چکا، وہاں ملاحظہ کر لیا جائے، شاید جہاں کبائر الاسم سے وہ بڑے گناہ مراد ہوں جو قوت نظریہ کی غلط کاری سے پیدا ہوئے ہیں، مثلاً عقائد بدعہ، اور فواحش وہ گناہ جن میں قوت شہوانیہ کی بے اعتدالی کو دخل ہو۔ آگے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، سورۃ نمبر 42 سورہ شورى آیت نمبر 37 میں تو ظاہر ہے کہ قوت غضبیہ کی روک تھام کی گئی ہے، واللہ عالم۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون۔ والذین استجابوا اور وہ لوگ جو حکم مانتے ہیں، لربهم اپنے رب کا، واقاموا الصلاة اور قائم کرتے ہیں نماز، وامرهم اور ان کے معاملات، شورى بینهم آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، ومما رزقناهم اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے کہ حکم مانا اپنے رب کا اور قائم کیا نماز کو اور کام کرتے ہیں مشورہ سے آپس کے،
اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔ مشورہ سے کام کرنا اللہ کو پسند ہے، دین کا ہو یا دنیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمات امور میں برابر اصحاب رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ فرماتے تھے، اور صحابہ آپس میں مشورہ کرتے تھے، حروب وغیرہ کے متعلق بھی اور بعض مسائل و احکام کی نسبت بھی، بلکہ خلافت راشدہ کی بنیادی شورا پر قائم تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ مشورہ کی ضرورت ان کاموں میں ہے جو محتم بشان ہو اور جو قرآن و سنت میں منسوخ نہ ہو۔ جو چیز منسوخ ہو اس میں رائے و مشورہ کے کوئی معنی نہیں، اور ہر چھوٹے بڑے کام میں اگر مشورہ ایسے شخص سے لیا جائے جو عاقل و عابد ہو، ورنہ اس کی بیوقوفی یا بددیانتی سے کام خراب ہو جانے کا اندیشہ رہے گا۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، والذین اور وہ لوگ اذا اصابهم جب پہنچتی ہے ان کو البغی کوئی زیادتی، ہم ینتصرون وہ بدلہ لیتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب ان پر ہوئے چڑھائی تو وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی جہاں معاف کرنا مناسب ہو معاف کرے۔ مثلاً ایک شخص کی حرکت پر غصہ آیا اور اس نے ندامت کے ساتھ اپنے عیب و قصور کا اعتراف کر لیا اور انہوں نے معاف کر دیے، یہ محمود ہے۔ اور جہاں بدلہ لینا مصلحت ہو، مثلاً کوئی شخص خواہ مخواہ چڑھتا ہی چلا آئے اور ظلم و زور سے دبانے کی کوشش کرے، یا جواب نہ دینے سے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، یا ہماری شخصی حیثیت سے قطع نظر کر کے دین کی اہانت یا جماعت مسلمین کی تذلیل ہوتی ہے، ایسی حالت میں بدلہ لیتے ہیں، وہ بھی بقدر اس کی زیادتی کے جرم سے زائد سزا نہیں دیتے۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ انہ لا یحب الظالمین۔ وجزاء اور بدلہ سیئۃ برائی کا، سیئۃ برائی ہے، مثلها اس جیسی، فمن عفا پس جو کوئی درگزر کر جائے، واصلح اور اصلاح کرے، فاجرہ تو اجر اس کا اعلیٰ ذمہ ہے اللہ کے، انہ بے شک وہ لا یحب الظالمین نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ اور برائی کا بدلہ ہے برائی ویسی ہی، پھر جو کوئی معاف کرے اور صلح کرے سو اس کا ثواب ہے اللہ کے ذمہ، بے شک اس کو پسند نہیں آتے گنہگار۔ بدلہ کے طور پر جو برائی کی جائے وہ حقیقتاً نہیں محض صورتاً برائی ہوتی ہے۔ سیئاتن کا اطلاق اس پر مشاکلہ کیا گیا، یعنی ظلم و زیادتی تو اللہ کے ہاں کسی حالت میں پسند نہیں۔ بہترین خصلت یہ ہے کہ آدمی جتنا بدلہ لے سکتا ہے اس سے بھی درگزر کرے، بشرطے کہ درگزر کرنے میں بات سنورتی ہو۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ جو کوئی بدلہ لے بعد ظلمِهِ اس کے ظلم کے، فَأُولَٰئِكَ تو یہی لوگ، مَا عَلَيْهِم نہیں ہے ان پر، مِّن سَبِيلٍ کوئی راستہ، اور جو کوئی بدلہ لے اپنے مظلوم ہونے کے بعد سو ان پر بھی نہیں کچھ الزام، یعنی مظلوم ظالم سے بدلہ لینا چاہے تو اس میں الزام اور گناہ کچھ نہیں، ہاں معاف کر دینا افضل و احسن ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ انما السبیل بے شک راستہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، ویبغون اور بغاوت کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق کی ناحق، اولئک یہی لوگ، لهم ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے درناک۔ الزام تو ان پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور دھوم اٹھاتے ہیں ملک میں ناحق، ان لوگوں کے لیے ہے عذاب دردناک، یعنی ابتدا ظلم کرتے ہیں یا انتقام لینے میں حد استحقاق سے بڑھ جاتے ہیں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وَلَمَنْ اور البتہ جس نے صبر کیا، وغفر اور معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ بے شک یہ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور البتہ جس نے سہا تحمل کیا اور معاف کیا، بے شک یہ کام ہمت کے ہیں، یعنی غصے کو پی جانا اور ایذائیں برداشت کر کے ظالم کو معاف کر دینا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس بندہ پر ظلم ہو اور وہ محض اللہ کے واسطے اس سے درگزر کرے تو ضرور ہے کہ اللہ اس کی عزت بڑھائے گا اور مدد کرے گا۔